بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو یہ کہ جو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو کولوراڈو کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے ان کو الیکشنز لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا. اور اس کے اوپر پھر پاکستان میں جو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، جو پہلے عمران خان صاحب کے اسپوکس مین تھے جنہوں نے بعد میں مئی 9 کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، فیاض الحسین چوہان، تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا بغیر کہا کہ جی امریکہ کے جو ٹرمپ ہے ان کو تو وہاں کی کورٹ نے نااہل قرار دے دیا، لیکن پاکستانی جو ٹرمپ ہیں ان کے لیے عدالت کے جو رویہ ہے وہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اور پھر یہ والی بات کہ جیلوں میں یہ جو کہ جی وہاں پہ ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کو دیسی مرغیاں دی جا رہی ہیں، ان کو بکرے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اس قسم کی مطلب انہوں نے باتیں کی. اب اس حوالے سے ظاہر ہے میں آپ سے بات کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے جج بشیر جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، جو کہ عمران خان صاحب کے اہم کیس سن رہے ہیں، ایک توشہ خانہ کا اور دوسرا القادر ٹرسٹ کا، دونوں جو ان کے کرپشن کے ریفرنس ہیں، ان کے اوپر بھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ جی ان کے اوپر ایک حملہ ہوا، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جی ان کو کچھ اس کا نقصان نہیں ہوا. لیکن فائرنگ کرنے والا شخص، اس کا تعلق پنڈی سے ہے، جس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کس قسم کی ڈیٹیلز دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کروں گا کہ جی جب ظاہر ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، پھر الیکشنز ظاہر ہے جب اب آگے آ رہے ہیں، تو الیکشنز جنرلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. لیکن اگر ایک فیئر سپیس نہیں مل رہی پی ٹی آئی کی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں کیا پی ٹی آئی کے لیڈرز یا اہم لوگ جو ہیں، یا عمران خان صاحب کے دوست بھی جو ہیں، وہ ابھی بھی ان وجوہات کے متعلق مطلب ہے کہ وہ وجوہات جس کی وجہ سے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس میں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. لائک جو ایک گلوکار ہیں پاکستان کے جو امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، سلمان احمد، ان کے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا، تو ان کے تو بڑے فوج کے اگینسٹ، آرمی چیف کے اگینسٹ آپ دیکھیں تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر تو وہ کافی مطلب ہے کہ کیمپین لانچ انہوں نے کی ہوئی ہے اگینسٹ آرمی چیف اور اگینسٹ آرمی. تو اب یہ ہے کہ جی اور ان کے اوپر کوئی بھی نہیں بول رہا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کچھ نہیں بول رہی. تو جب اس قسم کے حالات ہوں گے، تو جو میں بہت دفعہ پہلے بات کر رہا تھا کہ میں کئی دفعہ کی بات کہ جب آپ فوج کے خلاف بیانیے کے ساتھ آتے ہیں، یا آپ کی اور آپ کے فالوورز میں فوج کے خلاف اگر ایک نفرت ہے، اس نفرت کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں پاور میں، تو پھر کس قسم کے حالات ہوں گے پاکستان کے. الیکشنز اگر آپ جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں کس قسم کے حالات ہوں گے. تو یہ 2-3 ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کروں گا. اور ٹرمپ سے جو متعلقہ بات ہے، بیسیکلی فیاض الحسین چوہان کی تو میں نے بات کر دی، لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ٹرمپ جب الیکشن ہارے تھے پریزیڈنشل، تو اس کے بعد جو ٹرمپ کے فالوورز تھے انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر جا کے اٹیک کر دیا تھا. اور اس اٹیک کے حوالے سے ہی سپریم کورٹ جو ہے کولوراڈو کی، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ جی یہ جو ٹرمپ ہیں وہ الیکشنز لڑنے کے لیے مطلب ہے کہ وہ نااہل ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی. ٹرمپ نے وہ جو پروٹیسٹ تھا، اور جو وائلنٹ پروٹیسٹ تھا، یا جو حملہ تھا کیپٹل ہل کے اوپر، اس کو ٹرمپ نے لیڈ نہیں کیا تھا، نہ ہی ٹرمپ نے اس قسم کی کوئی بات کی تھی. لیکن یہ ہے کہ جی چونکہ یہ کہا گیا اس آرڈر میں، جو کہ رپورٹ ہوا ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر رپورٹ ہو رہا ہے، کہ چونکہ انہوں نے جو پہلے بیانیہ بنایا، وہ جو باتیں کر رہے تھے، وہ جو ان کے بیانیہ تھا، اس سے ان کے فالوورز جو ہیں وہ انفلوئنس ہو کے تھے، انہوں نے اس قسم کی بات کی. اور اگر اس کا آپ کمپیریزن مئی 9 کے حوالے سے کریں، اور مئی 9 کی بات اگر ہم کریں اور یہ کہیں کہ جی مئی 9 کی اگر سازش کو ہم ایک سائڈ کے اوپر رکھ دیں گے، وہ سازش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ جی یہ فیصلہ تھا کہ جب پروٹیسٹ کیا جائے گا تو وہ ہم ملٹری کے جو فوجی علاقے ہیں، یا جو فوج کے جو سیمبلز ہیں، واٹ ایور GHQ ہو گیا یا لاہور واٹ ایور، تو وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے. لیکن 1-1.5 سال جو بیانیہ عمران خان صاحب کا فوج محالے بیانیہ آپ کو یاد ہوگا
جو عمران خان صاحب نے بنایا، اور جس کی وجہ سے آپ عمران خان کے فالوورز پی ٹی آئی کے آپ کسی شخص سے بات کر لیں، جنرلی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو موسٹلی جو ہے ان کا ایک نیگیٹو ویو نظر آئے گا فوج کے متعلق. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جی چونکہ ایک بیانیہ بنایا گیا، عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا، اس میں انہوں نے وہ کچھ باتیں کی جو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے کنسیکوینس میں پھر جب اس طرح کی آپ اپنے فالوورز میں اس طرح کی مطلب ہے کہ ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں، اور فوج مخالف اگر بیانیہ بنائیں گے تو وہی والی بات جس طرح کیپٹل ہل کے اوپر اٹیک والی بات ہوئی، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے یہاں پہ کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں اٹیک ہوا، ملٹیپل مطلب ٹارگٹس تھے، اور فوج سے ریلیٹڈ ان مختلف شہروں میں وہاں پہ اٹیکس کیے گئے مئی 9 والے دن. تو اس کے لحاظ سے یہ ایک کمپیریزن ہے ڈیفینیٹلی کہ امریکہ کی عدالت میں اس قسم کا فیصلہ ہوا. تو ابھی چونکہ مئی 9 کے کیسز جو ہیں عمران خان کے متعلق وہ ابھی ٹرائل ان کا ہوا نہیں، تو دیکھتے یہ ہیں کہ جی اس کے متعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق جب کیسز آئیں گے تو پاکستانی عدالتیں ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہیں. اچھا، جب یہی موضوع ہے چونکہ ریلیٹڈ ہے تو سلمان احمد کی بات پہلے کر لیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جی جو میں بات کر رہا تھا سلمان احمد کی، کہ اب آپ دیکھیں کہ مئی 9 کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جی بہت ضروری ہے کہ مئی 9 سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے. جو بھی یہی تسلیم کر لیں کہ آپ نے ایک بیانیہ بنایا اور صرف آپ نے یہ کہا کہ پیسفل پروٹیسٹ وہاں پہ ہوں گے، لیکن پیسفل نہیں ہوئے، وہ وائلنٹ ہو گئے، وہاں پہ اٹیکس ہو گئے. اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ جی یہ تو ہمارے خلاف سازش ہے، اس کو اسٹرانگلی اور بالکل بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ کنڈیمنیشن نہیں کی، اور وہ والی دوسری بات کی جی آپ کمیشن بنا دیں، یہ تو ہمارے خلاف سازش ہوئی. اور اس سے بھی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں بار بار جو کہتا رہا کہ ظاہر ہے چونکہ اب پی ٹی آئی ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے الیکشن بھی لڑنے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم اپنے فالوورز میں، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے فالوورز اور ان کے جو سوشل میڈیا ہے وہ جس قسم کی نفرت مطلب پھیلاتے رہے فوج کے متعلق، یا ان کے اندر جو نفرت اس وقت آپ نے پوائزن ان کے ذہن میں ایک زہر کا بیج جو آپ نے ڈال دیا، تو اس زہر کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بڑا اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کو بڑا فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور تاکہ وہ زہر جو ہے، وہ جو نیگیٹو جو ایک فوج مخالف جو آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی، اس کو نکالنا پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی اور جو دوسرے لیڈر ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ آج تک اب یہ ہے کہ الیکشن بڑے قریب ہیں، اور پھر یہی کہا گیا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، آپ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن اس کی آپ وجہ سمجھیں نا کہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو آپ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اور پھر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کے کیا حالات ہوں گے. اس بیانیے کو بھی آپ دیکھیں، اور جو بات مختلف ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور میں جیسے کہ سلمان احمد کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ بھی ان کو دیا گیا تھا اب، اور وہ ایک اہم شخص ہیں جو کہ عمران خان کے بہاف کے اوپر وہاں پہ لابنگ بھی کرتے ہیں امریکہ میں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے کس قسم کا زہر اگلا جا رہا ہے پاکستان کی. پہلے بھی پچھلے بھی ان جو فارمر آرمی چیف یا جو فارمر فوج کی جو لیڈرشپ تھی ان کے متعلق تو وہ کر ہی رہے تھے، اور اب موجودہ لیڈرشپ کے اگینسٹ بھی، جنرل عاصم کے اگینسٹ بھی آپ دیکھ لیں ذرا وہ کس قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں. اور اس قسم کی جب آپ کیمپین چلائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ خود تو آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، اور اس ملک میں آپ کس قسم کی وہی والی بات ہے کہ زہر آپ مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، تاکہ اور اس زہر کا پھر نتیجہ کیا، مئی 9 کا ہم نے نتیجہ دیکھا. اور پھر وہی والی بات کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی اگر الیکشن جیت جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن فرام ڈے 1 سٹارٹ ہوگی، اور وہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہوگی. پاکستان کے اس کو سب سے زیادہ نقصان اس کو پاکستان کو ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو ہوگا. اور اب اس لیے اسی چیز کو میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی چیز کو اسی وجہ سے یہ جو سارا جو بات کی جا رہی ہے نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی جا رہی ہے، یا یہ بات کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو لیول پلینگ فیلڈ
کیسے لی جا سکتی ہے جب آپ کے لوگ اس طرح سے فوج کے اوپر ڈائریکٹ ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں، فوج کے جو ٹاپ کمانڈ ہے آرمی چیف کے اگینسٹ وہ زہر اگل رہے ہیں اور کوئی ان کو نہیں روکتا. دیکھیں نہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے، نہ ابھی جو ان کے انکمبنٹ چیئرمین ہیں، کوئی بھی آپ مجھے ایک پولیٹیکل لیڈر بتا دیں پی ٹی آئی کا جس نے سلمان احمد یا ان جیسے لوگوں کو کہا ہو کہ جی آپ اس طرح کی بات مت کریں، ہم اس قسم کی کسی بات کو برداشت نہیں کریں گے، یا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. لیکن وہ سارا بیانیہ چونکہ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کسی قسم کی مطلب کوئی کوشش نہیں کی جا رہی. سو آئیڈیلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ بھی ہونے چاہیے، الیکشن فیئر بھی ہونے چاہیے، فری بھی ہونے چاہیے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا اس طرح؟ کیونکہ وہی والی بات کہ جو ایک گراؤنڈ ریالٹیز وہ یہ ہیں کہ کس قسم کی صورتحال یا کس قسم کا رویہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور پی ٹی آئی نے اپنا لیا ہے کہ جب آپ اپنے ہی ایک اہم ترین ادارے کے اگینسٹ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب آپ اپنے اہم ترین ادارے کے اگینسٹ کیمپین مئی 9 کے بعد بھی بند نہیں کریں گے، تو اب مجھے بتائیں تو پھر یہ چیز کس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل سکتی ہے؟ بیکاز اس کے کنسیکوینسز ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ دینے کے بھی کنسیکوینسز ہوں گے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی اور میں حیران ہوں کہ سلمان احمد ظاہر ہے کوئی ٹین ایجر نہیں ہے، کوئی 20 سال کا وہ لڑکا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ان کی اچھی خاصی ایج ہے اور کافی میچورڈ شخص ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی فائر کو فیول کرنا، مطلب ہے کہ وہ آگ پر تیل چھڑکنے والی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے، یہ عمران خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. ان کو باقی سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے دوست، ان کے چاہنے والے، ان کا سوشل میڈیا، ان کے لیڈرز کیا کچھ کر رہے ہیں اور کون سی باتیں ایسی کر رہے ہیں جہاں ان کو روکا جانا چاہیے. لیکن یہ والا کام انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اچھا، اس کے بعد وہ جو جج محمد بشیر صاحب ہیں، ان کے اوپر ابھی یہ ایک لیٹسٹ خبر ابھی جیو کے اوپر چلی کہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، اور فارچونیٹلی مطلب ہے کہ اللہ کی مہربانی سے کہ جی وہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا وہ ناکام ہوا اور ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن جو شخص تھا وہ پکڑ لیا گیا، جو بھی تھا، پنڈی سے اس کا تعلق ہے. پولیس انویسٹیگیشن کر کے معلوم کرے گی کہ کون ہے، اس کے پیچھے موٹو کیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، یا آؤٹ آف فرسٹریشن کوئی شخص تھا کہ جس نے یہ کام کیا. لیکن جج بشیر کی اہمیت اس لحاظ سے اس وقت ایز آف ٹوڈے یہ ہے کہ عمران خان کے متعلق جو 2 کیسز ہیں، دونوں کرپشن کے کیسز، جو 2 ریفرنسز فائل ہوئے، ایک القادر ٹرسٹ کا اور دوسرا توشہ خانہ کیس کا، یہ دونوں کیسز جج جو محمد بشیر ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یہی جج صاحب سن رہے ہیں. اور یہ آج اڈیالہ جیل میں بھی انہی کیسز کی وہ ہیئرنگ کے سلسلے میں وہاں گئے تھے اور وہاں سے واپسی کے اوپر ان کے اوپر یہ اٹیک ہوا. سو یہ 2-3 ایشوز تھے جن کے متعلق میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.